بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 127 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حج کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت، اور اس حوالے سے تو ہم کوئی زیادہ کلام نہیں کرنے والے، عبارت جو ہے وہ کتاب الحج ہی ہے، اور آگے جو باب ہے وہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ آج کچھ تمہیدی گفتگو ہے حج کے حوالے سے، چونکہ ارکان اسلام میں سے یہ بھی ایک اہم رکن ہے۔ تو حج اصل میں لغت کے اعتبار سے حج کا جو مطلب ہے وہ مطلقاً قصد و ارادہ کرنا ہے، اور شریعت مطہرہ کے نزدیک حج کی تعریف یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف اعمال مشروعہ کی ادائیگی کے لیے سفر کرنا اور قصد کرنا، ارادہ کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ اس حوالے سے لسان العرب میں جو حج کے حوالے سے لکھا گیا کہ الحج هو القصد حج الینا فلان ای قدمہ، یعنی حج کا جو معنی ہے وہ قصد کرنا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ حج الینا فلان، یعنی ہمارے پاس جو ہے وہ فلاں آیا، پھر اس کا استعمال مکہ کی طرف احکام حج کو ادا کرنے کے قصد پر بولا جانے لگا۔ اور حج جو ہے یہ بیت اللہ کے لیے خاص ہے، یعنی حج شرعی یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف توجہ کا قصد کرنا، جو اعمال مشروعہ سے بجا لائے۔ اب وہ چہ جائے کہ اعمال یہ جو بجا لا رہا ہے وہ فرائض سے تعلق رکھتے ہیں یا واجبات سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر نوافل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ جو گفتگو تھی وہ لسان العرب کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی طرح النہایہ میں لکھا کہ حج کی لغوی معنی وہ کسی چیز کی طرف ارادہ اور قصد کرنے کے ہیں۔ پھر شریعت کے اندر ایسا ہوا کہ شریعت نے اسے معین قصد کے لیے مخصوص کر لیا۔ اب معین قصد سے کیا مراد ہے کہ جو مخصوص اور معلوم شرائط کے ساتھ قصد ہوتا ہے۔ تو اس لفظ کی ادائیگی دو طرح سے لغت میں آتی ہے، ہا کی فتحہ اور کسرہ کے ساتھ، یعنی حج بھی آتا ہے اور حج بھی آتا ہے۔ تو حجۃ الوداع اور حجۃ الوداع یہ دونوں طرح سے آپ نے سنا بھی ہوگا۔ تو اسی حوالے سے مختلف لغات میں ظاہر ہے اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں، یوں بات بڑھتی جائے گی۔ جیسے یہ بھی لکھا گیا کہ الحج وہو احد ارکان الاسلام الخمسہ، کہ جو حج ہے یہ جو اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں، تو یہ ان میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ اور اسی طرح زیارت الکعبۃ المشرفۃ لاداء مناسک الحج، یہ جو اصل میں کعبہ مشرفہ کی زیارت کرنے کا نام ہے مناسک حج کی ادائیگی کے لیے۔ تو بہرحال یہ اس کی مختلف تعریفات مختلف لغات میں وہ لکھی گئی ہیں۔ معجم الغنی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ابھی یہ عبارت پیش کی ہے۔ نور الایضاح میں، جو کہ فقہ کی ایک بنیادی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا گیا کہ حج شریعت میں ایک مخصوص مقام کی مخصوص فعل کے ساتھ اس کے مہینوں میں زیارت کرنے کا نام ہے۔ وہ مہینے کون سے ہیں؟ وہ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، اور ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ اچھا، حج میں جتنے بھی افعال ہیں وہ فرائض ہوں، واجبات ہوں یا سنت ہوں، تو اگر آپ ان میں سے ہر ایک کا پس منظر دیکھیں گے تو آپ کو یہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا مقبول اور محبوب بندہ ہی اس کے پیچھے نظر آئے گا۔ یعنی جتنے بھی حج کے افعال ہیں جس سے یہ فعل جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ظاہر ہوا اور اس کا آغاز ہوا، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان سب کو ملا کر ایک حج کا نام دے دیا گیا اور حج سے اسے موسوم کر دیا گیا۔
طواف کعبہ ہو یا صفا مروہ کی سعی ہو، وقوف عرفات ہو یا قیام منا ہو، قربانی ہو یا شیطان کو کنکریاں مارنا ہو، ہر ایک کے پیچھے اللہ تعالی کے ایک نہ ایک بندے کی ادا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور کچھ عرصے بعد مکہ شریف عمرے کی ادائیگی کی غرض سے تشریف لائے تو مکے کے کفار کہنے لگے کہ مسلمان ہجرت کے بعد مدینے جا کر بہت کمزور اور ناتواں ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اچھی طرح چل بھی نہیں سکتے۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے پہلے 3 چکر لگاتے وقت یہ کیفیت اختیار فرمائی کہ آپ نے اپنے کندھوں اور بازوؤں کو پہلوانوں کی طرح ہلا ہلا کر چکر لگائے اور پاؤں کے اگلے حصہ یعنی انگلیوں پر بوجھ ڈال کر چلے۔ اسے فقہی اصطلاح میں رمل کہتے ہیں۔ آپ نے اسی طرح 3 ابتدائی چکروں میں صحابہ کرام کو بھی رمل کا حکم دیا، کیونکہ 3 چکر رمل کرتے دیکھ کر کفار کو اپنے خیال پر ندامت آئی اور دل میں سوچا کہ یہ لوگ جس پہلوانی کے انداز سے چل رہے ہیں شاید حملہ نہ کر دیں۔ اب وہ وہاں سے چل دیے تو نبی علیہ السلام نے رمل ترک کر دیا۔ اب ہر طواف کے جس کے بعد سعی ہو اس کے پہلے 3 چکروں میں یہی کیفیت ہر حاجی کے لیے بہت اہم کر دی گئی اور اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس واقعے کو دیکھیے اور دوسری طرف خانہ کعبہ کا تقدس اور عظمت سامنے رکھ کر کہ جہاں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اب ان کی صداؤں کے ساتھ انتہائی عاجزانہ انداز میں ہر حاجی اپنے رب کے سامنے سراپا جو ہے وہ بندہ بنا ہوا ہے، عجز اور انکسار کو ظاہر کر رہا ہے، اور اسی اللہ کے گھر میں اسی کے سامنے یہ اکڑ اکڑ کر چلنے کی بات بظاہر عقل میں تو نہیں آتی کہ ایک طرف یہ عاجزی کا پیکر بنا ہوا ہے اور دوسری طرف اس کی اکڑ دیکھیں، لیکن اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی ادائیں بھی کتنی مرغوب ہوتی ہیں کہ اللہ کو اپنے گھر میں اپنے محبوب کے محبوبوں کو جو ہے وہ کمزوری کا تانا دینے والوں کے جواب میں اکڑ کر 3 چکر لگانا وہ اتنا پسند آیا کہ اسے ہر حاجی کے لیے افعال حج میں اسے شامل کر دیا۔ اب نہ وہ کفار رہے اور نہ ہی ان کا وہ تانا، لیکن پھر بھی رمل کیا جاتا ہے چونکہ ادائے محبوب تو پھر بھی ادا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا فعل حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کا اپنے لخت جگر کی پیاس مٹانے کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس مٹانے کے لیے کبھی صفا کبھی مروہ پر چڑھنا اور یوں چکر لگانا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا اور اسے قرآن کریم کی آیات کی صورت میں نازل فرما کر قیامت تک عمرہ و حج کرنے والوں کے لیے افعال حج اور عمرہ میں اسے شامل کر دیا گیا۔ اب صفا مروہ کے چکر لگانے والا پانی کی تلاش میں نہیں پھرتا، بلکہ حضرت حاجرہ کے اس نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی اس عمل کو سنت بنا کر یہ اس کے لیے یہ کام کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی کے اس ادا کو بعد میں لوگوں کے لیے باقی رکھا۔ اور پھر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ اب یہ صفا مروہ پہ دوڑنا اور یہ پتھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پتھروں کو بھی اپنی نشانیاں بنا دیا کیونکہ یہاں سیدہ حاجرہ دوڑی تھی۔ تو اسی طرح ایک دوسرا جو ہے وہ مقام ہے جسے میدان عرفات کہتے ہیں۔ میدان عرفات میں وقوف کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا واقعہ سامنے آتا ہے۔ ذو الحجہ کی 9 تاریخ عرفات کا میدان اور ظہر کے بعد کا وقت تھا، آپ نے وہاں اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع فرمایا، تو اس طریقہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرما کر رہتی دنیا تک ہر حاجی کے لیے رکن اعظم قرار دے دیا۔ تو مختصر یہ کہ حج کے تمام ہی ارکان مناسک کسی نہ کسی اللہ کے بندے کی کوئی ادا تھی جسے باقی رکھا گیا۔
اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں کی محبت سے سرشار فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنا قرب جو ہے انہی کے توسل سے نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہ کچھ اس حوالے سے عرض تھی کہ حج کی جو ہیں جتنے بھی افعال ہیں یہ اللہ کے محبوب بندوں کی ادائیں ہیں۔ یہ کئی ایک چیزیں ہیں، اس میں مقام ابراہیم ہو یا وہ پھر مینا کے اندر قربانی ہو، یہ جتنے بھی جمرات کو وہ رمی کرنا ہو یا یہ کنکر مارنے کے حوالے سے، تو بہرحال یہ ایک تفصیل ہے، وہ ساری ہسٹری جو ہے یا ان کے حوالے سے آغاز ہے وہ آپ کتب سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں میں آج کے فضائل میں سے چند ایک حدیثیں بیان کر کے تو پھر آج کے ہم درس کو کلوز کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بخاری اور مسلم وغیرہ میں ایک حدیث پاک نقل کی گئی کہ جس نے حج کیا وہ گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا، گویا آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، ایسے گناہوں سے وہ پاک ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کرنے والے کے متعلق یہ فرمایا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج اور عمرہ یہ غربت اور محتاجی کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کا میل دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حاجی کو بخش دیا جاتا ہے اور اسے بھی جس کی حاجی مغفرت چاہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کرنے آئیں تو تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ تو فرمایا، ہر زیارت کرنے والے کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جاتا ہے۔ ان حاجیوں کا مجھ پر حق ہے، میں انہیں دنیا میں عافیت اور آرام عطا کروں گا، اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مسجد مینا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو ایک انصاری اور ثقفی نے حاضر برگاہ ہو کر سلام عرض کیا اور کہنے لگے، ہم پوچھنے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں خود بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو، اور اگر تم چاہو تو میں نہ بتاؤں۔ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کچھ پوچھنے ہیں تو اور تم خود ہی سوال کرو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپشن دیا، تو ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ خود ہی بتلا دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ اگر کوئی شخص گھر سے بیت اللہ شریف کا قصد کرے تو اس سے کتنا ثواب ہوگا، اور طواف کے بعد 2 رکعت میں کتنا ثواب ہے، اور یہ کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کا ثواب کتنا ہے، عرفہ کی شام کے وقوف میں کیا اجر و ثواب ہے، قربانی میں طواف افاضہ میں یہ کیا اجر و ثواب ہے۔ اس شخص نے سن کر عرض کیا، بخدا بندہ اسی کے لیے حاضر ہوا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تو گھر سے بیت اللہ کا قصد کر کے نکلے تو اونٹ کے ہر قدم اٹھانے اور رکھنے کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک ایک خطا مٹائی جائے گی، اور طواف کے بعد 2 رکعت کا اجر یوں سمجھو جیسے کسی نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی غلام کو آزاد کر دیا۔ صفا مروہ کے درمیان سعی 70 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب کی حامل ہے۔ وقوف عرفہ کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن آسمانی دنیا پر تجلی خاص فرماتا ہے اور ملائکہ پر تمہاری وجہ سے فخر فرماتا ہے، اور فرماتا ہے دیکھو میرے بندے دور دراز سے پرا گندہ اور غبار آلودہ حالت میں میری رحمت کی امید لیے حاضر ہوئے، اگر ان کے گناہ ریت کے ذروں اور بارش کے قطرات کے برابر بھی ہوں تو میں نے بخش دوں گا۔ میرے بندو واپس جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور اس کی بھی مغفرت کر دی جس کی تم نے سفارش کی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جمرات پر ہر کنکری مارنے کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک کبیرہ گناہ مٹا دیتا ہے جو ہلاک کر دینے والا ہو، اور قربانی کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور ذخیرہ ہے، اور سر کے بال منڈوانے میں ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کا حال یہ ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرا ایک بھی گناہ باقی نہیں رہنے دیا گیا۔ ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اب آئندہ کے لیے جو عمل کرنا ہے تو پھر وہ نئے سرے سے کر۔ اب اس روایت کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے روایت کیا گیا ہے، تو جو سب سے اچھی مطلب ایک سند تھی اس کے حوالے سے
میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا، اور اس سند کی تقریباً تمام راوی وہ ثقہ ہیں، اور الترغیب و ترہیب کی یہ روایت تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو حج کے حوالے سے ظاہر ہیں بہت سے اس کے فضائل ہیں، اور بھی بہت سی احادیث ہیں، تو ہم اسی پر ایک اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہر مسلمان کو یہ نعمت نصیب فرمائے، اور ہمیں دیگر بھی ارکان اسلام پر کاربند رہنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔